السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی عامر کلیم اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ کے ایڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں، جن کا ٹائم پیریڈ اپلائی کرنے کی جو مدت ہے وہ 45 دن رکھی گئی ہے۔ ان 45 دنوں کے اندر اندر آپ کبھی بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں، ایسا بالکل نہیں ہے کہ آپ پہلے دن اپلائی کریں گے تو آپ کے چانسز بڑھ جائیں گے، اور اگر آپ لاسٹ میں اپلائی کرتے ہیں تو چانسز کم ہو جائیں گے۔ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آرام سے اپنے مطلوبہ کاغذات کو تیار کرنا ہے، ساری تیاری کرنی ہے اور پھر انشاءاللہ آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ مطلوبہ کاغذات کون کون سے ہیں اور کن کن کاغذات کی آپ کو ٹرانسلیشن کرانی ہے اور شروط وغیرہ کیا ہے۔ تو مختصر انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر ساری معلومات انشاءاللہ میں فراہم کروں گا۔ ویڈیو کی تفصیل کی طرف جانے سے پہلے ایک اعلان میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2-3 سال سے میں آپ کو اپنی ویڈیو کے ذریعے گائیڈ کرتا ہوں، ایڈمیشن کے متعلق ساری معلومات فراہم کرتا ہوں، اور پرسنل پر بھی آپ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو جو بھی معلومات ہوتی ہے انشاءاللہ وہ آپ کو میں فراہم کرتا رہتا ہوں۔ تو ان 2-3 سالوں کے اندر جب بھی ایڈمیشن اوپن ہوتا ہے تو کافی سارے ساتھی میسیجز کرتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے اپلائی کریں، آپ ہمیں ایڈمیشن بھیج کر دیں، آپ ہمارے ڈاکومنٹس کی ٹرانسلیشن کر کے ہمیں دیں۔ تو پہلے تو میں انکار کرتا رہتا ہوں، لیکن اس سال انشاءاللہ ہم نے کچھ ساتھیوں نے مل کے ایک ٹیم بنائی ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے ڈاکومنٹس کی ٹرانسلیشن بھی کریں گے اور انشاءاللہ بذات خود میں آپ کا جو ایڈمیشن ہے وہ بھیجوں گا۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ساتھی کیوں یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی طرف سے اپلائی کریں، کیونکہ جو بندہ پہلی بار اپلائی کر رہا ہوتا ہے تو لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں اس سے غلطی ہو جاتی ہے، مسٹیک ہو جاتی ہے۔ چونکہ ہم بار بار ایڈمیشن بھیج چکے ہیں اور اس چیز میں ہم مہارت رکھتے ہیں تو ہم سے وہ غلطی کی جو ہے گنجائش نہیں رہتی انشاءاللہ۔ لیکن جو ایک مرتبہ پہلی مرتبہ بھیج رہا ہوتا ہے تو اس سے کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یا تو درخواست کینسل بھی ہو سکتی ہے یا ریجیکٹ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے ساتھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے ایڈمیشن بھیجیں۔ تو ایک بہت معقول فیس کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کو مطلوبہ کاغذات کی ٹرانسلیشن بھی کر کے دیں گے اور ساتھ میں آپ کو ایڈمیشن بھی بھیج کر دیں گے۔ تو ویڈیو کے اینڈ میں انشاءاللہ میں اپنا نمبر دے دوں گا، پہلے بھی میں نے اپنا نمبر دیا ہوا ہے، ایک سعودی نمبر بھی میں آپ کو دے دوں گا۔ اگر کوئی ایڈمیشن ہم سے بھیجوانا چاہتا ہے، یعنی کہ ہم اس کی طرف سے اپلائی کریں اور ڈاکومنٹس کی ٹرانسلیشن کرانا چاہتا ہے کوئی ساتھی، تو وہ ہم سے انشاءاللہ رابطہ کر سکتا ہے۔ ویڈیو کے نیچے انشاءاللہ میں گروپ بنا کر اس کا لنک بھی دے دوں گا، واٹس ایپ گروپ کا، اور اگر ٹائم ملا تو فیس بک گروپ بنا کر اس کا بھی لنک دے دوں گا، اور ساتھ میں انشاءاللہ اپنا نمبر بھی دے دوں گا۔ تو اب آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف کہ مطلوبہ کاغذات کون کون سے ہیں اور کن کن کاغذات کی ٹرانسلیشن کرانی ہے۔ تو یہاں پر میرے سامنے مدینہ یونیورسٹی کی جو ویب سائٹ ہے وہ اوپن ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ داخلے کے دوران جو ہے میں نے سیو کیا تھا، منسلک کردہ کاغذات ڈاکومنٹس۔ تو یہ ہیں وہ ڈاکومنٹس جو آپ کو اپلوڈ کرنے ہیں۔ یہاں پر ایک ضروری وضاحت کرتا چلوں، جن کے آگے جی ہاں لکھا ہوا ہے یہ ڈاکومنٹس آپ کو لازمی اپلوڈ کرنے ہیں، ان میں سے کوئی بھی آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ اور نیچے آ جاتے ہیں جن کے آگے نہیں لکھا ہوا ہے، تو یہ ڈاکومنٹس آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، اضافی ہیں۔ اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ ضرور ان کو لگائیں، لیکن اگر نہیں لگاتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو سب سے پہلے نمبر پر ہے 4x6 کی سائز کی رنگین تصویر، یعنی کہ آپ کی پرسنل فوٹو ہو سفید پس منظر کے ساتھ، اور اس کا سائز آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ، یا ان لوگوں کے لیے سیکنڈ سیکنڈری سرٹیفکیٹ جن کے پاس ہائی اسکول ڈپلومہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر آپ نے اپنی ایف اے کی سند لگانی ہے، یعنی کہ 12 کلاس کی آپ کو یہاں پر سند لگانی ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پر ہے ثانویہ سند کا ترجمہ، یہاں پر آپ نے اپنی جو ثانویہ ایف اے کی سند ہے اس کا ترجمہ اپلوڈ کرنا ہے۔ یہاں پر ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں، اگر آپ کے پاس حکومتی کوئی سند نہیں ہے تو آپ کسی مدرسے کی بھی سند یہاں پر لگا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس مدرسے کا جامعہ اسلامیہ کے ساتھ الحاق ہونا چاہیے، اور وہ جو سند ہے وہ 12 کلاس کے معدل ہو، ٹھیک ہے، تب آپ لگا سکتے ہیں۔ نیچے آ جاتے ہیں مارک شیٹ، یعنی کہ آپ کی ایف اے کی مارک شیٹ، 12 کلاس کی مارک شیٹ اور مارک شیٹ کا ترجمہ۔ تو یہاں پر ایک اور بات کی میں وضاحت کرتا چلوں، جیسے کہ آپ کو ایف اے کی سند مارک شیٹ مل جاتی ہے، لیکن آپ کے پاس اس کی سند ابھی نہیں آئی ہوتی، وہ بعد میں آتی ہے۔ تو جامعہ نے آپ کو ایک سہولت دی ہے کہ اگر آپ کے پاس مارک شیٹ آ گئی ہے تو آپ سند کی جگہ مارک شیٹ لگائیں، اور 1 سال کے اندر اندر پھر آپ کو سند لگانی ہوگی۔ تو اس کا طریقہ کار یوں ہوگا کہ یہاں پر بھی آپ مارک شیٹ لگا دیں گے،
اور یہاں پر آپ مارک شیٹ کا ترجمہ لگا دیں گے، اور جہاں پر مارک شیٹ لگانی ہے یہاں پر بھی آپ نے مارک شیٹ لگانی ہے، اور یہاں آپ نے مارک شیٹ کا جو عربی ترجمہ ہے وہ آپ نے لگا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر 6 نمبر پہ آپ کے سامنے پاسپورٹ جس کی میعاد ختم نہ ہوئی ہو، آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے جس کی ایکسپائری ڈیٹ میں کم سے کم 6 مہینے رہتے ہو، اس سے زیادہ ہو تو اور بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 7 پہ ہے طبی رپورٹ۔ آپ کسی بھی MBBS ڈاکٹر سے ایک طبی رپورٹ بنوا سکتے ہیں، اس میں کوئی ٹیسٹ وغیرہ نہیں کیے جاتے، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس کو اپنا معائنہ کرواتے ہیں کہ دیکھیں میں صحیح سلامت ہوں، مجھے کوئی متعدی بیماری نہیں ہے، ایک عارضی طور پر وہ آپ کو رپورٹ بنا دیتے ہیں، تو اس کی جو میعاد ہے وہ 6 مہینے سے زیادہ نہ ہو، یعنی کہ اس کو 6 مہینے سے زیادہ عرصہ نہ گزرا ہو۔ پھر یہاں پر آپ کو اس کی طبی رپورٹ کا عربی ترجمہ لگانا ہوگا۔ 9 نمبر پہ ہے پیدائش برتھ سرٹیفکیٹ۔ یہاں پر آپ کو برتھ سرٹیفکیٹ اپلوڈ کرنا ہے، اور برتھ سرٹیفکیٹ کا یہاں عربی ترجمہ آپ کو اپلوڈ کرنا ہے۔ نیچے آ جاتے ہیں حسن السلوک اور اچھے طرز عمل کی سند، یعنی کہ آپ کو کریکٹر سرٹیفکیٹ یہاں پر اپلوڈ کرنی ہوگی۔ یہ کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ جہاں پر پڑھے ہیں اسکول، کالج یا مدرسے میں، وہاں سے آپ کو مل جاتی ہے۔ یہاں پر آپ کو اس کا ترجمہ لگانا ہے، یعنی کہ کریکٹر سرٹیفکیٹ کا آپ نے عربی میں ترجمہ یہاں پر لگانا ہے۔ اگر وہ عربی کے اندر ہے تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے، دونوں جگہ آپ نے وہ سند ہی لگا دینی ہے سرٹیفکیٹ۔ یہاں پر تزکیے ہیں، سفارشی خط جن کو کہا جاتا ہے، آپ کسی بھی 2 اداروں سے یا 2 شخصیات سے یہ تزکیہ لے سکتے ہیں۔ اب یہاں پر کچھ کاغذات آپ کے سامنے آ رہے ہیں، یہ اضافی ہیں کیونکہ ان کے آگے نہیں لکھا ہوا۔ پولیس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے، اگر ہے تو آپ لگا دیں، نہیں تو رہنے دیں۔ قرآن مجید حفظ کرنے کی دستاویزات، اگر آپ نے حفظ کیا اس کی سند ہے آپ کے پاس تو اس کو اپلوڈ کریں۔ علمی دورات اور متون حفظ کرنے کے سرٹیفکیٹ، آپ نے کوئی بھی علمی دورہ کیا ہوا ہے، متون وغیرہ حفظ کیا ہوئے اور ان کی سرٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس تو یہاں پر اس کو لگائیں۔ عربی زبان مہارت کے کاغذات اور دستاویزات، یہاں پر آپ نے اپنے عربی کے جو کورس وغیرہ کیے ہیں ان کی سند آپ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ نے اگر کوئی انگلش کا کورس کیا ہے تو اس کی سند اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات کی میں وضاحت کرتا چلوں، کافی سارے ساتھی پوچھتے ہیں کہ بھئی کن کن ڈاکومنٹس کا ہمیں ترجمہ کرانا ہے، تو یہاں پر جن جن چیزوں کا آپ سے ترجمہ مانگا گیا ہے کہ ان کا ترجمہ اپلوڈ کریں، وہ سارے آپ کو اپلوڈ کرنے ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ وہ جو کاغذات ہیں وہ آپ کے انگلش میں ہوں۔ اگر کوئی بھی آپ کی سند یا اس کی مارک شیٹ عربی کے اندر ہے، یا کوئی بھی آپ کی مطلب ڈاکومنٹس میں کوئی چیز عربی میں ہے، تو پھر آپ کو اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر آپ کو ترجمے کی جگہ بھی اصل لگانی ہوتی ہے اور اصل کی جگہ بھی آپ کو وہی چیز اپلوڈ کرنی ہوتی ہے، دونوں جگہوں پر ایک ہی چیز، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ اس سے آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ کون کون سی چیزیں ضروری ہیں۔ اب جی ہاں والے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں ان میں سے کسی کو بھی آپ نہیں چھوڑ سکتے، وگرنہ آپ کی درخواست کینسل ہونا، ریجیکٹ ہونا پکی ہے، ٹھیک ہے۔ اضافی میں سے آپ کوئی بھی چھوڑنا چاہیں تو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو روک کے اچھی طرح آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کہ کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو اپلوڈ کرنے ہیں۔ اچھا، اب شروط کی بات کر لیتے ہیں کہ شروط کون کون سے ہیں۔ تو سب سے مین جو شرطیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ کی جو ایج ہے وہ 17 سال سے کم اور 25 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو سند ہے اس کو 5 سال سے زیادہ کا عرصہ نہ گزرا ہو، یعنی کہ جو آپ نے سند حاصل کی ہے اس کو 5 سال سے زیادہ کا عرصہ نہ گزرا ہو۔ اسی طرح آپ کسی بھی اور سعودی یونیورسٹی کے اندر قبول نہ ہوئے ہوں، یا کسی بھی سعودی یونیورسٹی سے آپ نکالے نہ گئے ہوں۔ قبول ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی یونیورسٹی میں آپ نے اپلائی کیا اور وہاں سے آپ کو ابتدائی طور پر انہوں نے چن لیا کہ آپ مرشح مبتدئین ہیں اور حتمی فیصلے کا انتظار کریں، وگرنہ آپ اپلائی تو ساری یونیورسٹیز میں کر سکتے ہیں، جب تک آپ قبول نہیں ہوئے تو کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ پھر یہ چیزیں میں آپ کو تھوڑا سا انگلش میں بھی کر کے دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جی ہاں، یہ ساری چیزیں میں نے زبان کو چینج کیا تو انگلش کے اندر کنورٹ ہو گئی ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈاکومنٹس میں نے آپ کو اردو میں بتائے ہیں ان کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اردو میں سمجھ نہیں آتی، تو آپ انگلش میں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے مطلوبہ کاغذات۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور آپ جلد از جلد اپنے جو کاغذات ہیں ان کو تیار کریں
اور اگر کسی نے ہم سے مطلب ایڈمیشن کے متعلق وہ کرنا ہے کہ ہم اس کی طرف سے ایڈمیشن بھیجیں یا اس کے ڈاکومنٹس کی ٹرانسلیشن وغیرہ کرنی ہے تو وہ بھائی جلد از جلد رابطہ کرے. ایسا نہ ہو کہ بعد میں بہت سارے ساتھیوں نے پہلے بھی ہمیں کہا ہوا ہے کہ بعد میں پھر وہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہ ہو کہ ہم اس کے ڈاکومنٹس کی ٹرانسلیشن بھی نہ کر سکیں اور ساتھ میں اپلائی بھی نہ کر سکیں. تو آپ میں سے کسی بھی بھائی کو ویسے مدد چاہیے معلومات حاصل کرنے کے لیے تو آپ میرے جو پرسنل نمبر ہے واٹس ایپ جو میں نے ویڈیو کے اینڈ میں دیا ہوتا ہے اس پہ آپ انشاءاللہ رابطہ کریں. آپ کی جو پریشانیاں وہ بھی حل کیا جائے گا. اگر آپ خود ایڈمیشن بھیج سکتے ہیں اور اچھی طریقے سے بھیج سکتے ہیں تو میں نے اس کے متعلق بھی ویڈیو بنا رکھی ہے, آپ اس ویڈیو کو دیکھیں, ایڈمیشن گائیڈ والی ویڈیو بھی دیکھیں, اپلائی کرنے والی ویڈیو بھی دیکھیں اور آپ خود سے بھی ایڈمیشن بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ. تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان کی اچھی حالت میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ یونیورسٹی میں قبول کرے, آپ کی نیک تمناؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.